کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. حمد اسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے خاص ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. محترم سامعین، جیسا کہ سابقہ جمعہ آپ نے سنا ہے طہارت کی اہمیت پر، حسب وعدہ آج کا ہمارا ٹاپک غسل کیسے کیا جائے، غسل کے لیے کن چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور غسل کے واجبات کیا ہیں، اور غسل میں کتنا پانی استعمال کیا جائے، اور غسل کا حکم کیا ہے. ان چند نکات پر ہماری گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب دے، اور سن سنا کر اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے تمام تر مراحل میں انسان کو صاف ستھرا رہنا نہایت ضروری ہوتا ہے، اور اسلام تمام ادیان میں ایک واحد دین ہے جو پاک اور صاف ستھرا ہے اور صاف ستھرا رہنے کا حکم دیتا ہے. اور انسان کو جو سچا مسلمان ہے اور ایمان والا ہے اس کو اپنی دل کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنی آنکھوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اور اپنے خیالات کو بھی، اپنے تصورات کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اور اپنے لباس کو بھی پاک رکھنا چاہیے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیے کہ غسل کس چیز کا نام ہے، غسل کہتے کسے ہیں. بے شمار ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کا نام غسل سمجھتے ہیں کہ میل کو جل کو جسم سے دور کرنا، صابن لگانا، اپنے جسم کو ملنا، باہر اندر چلے جانا اور پھر باہر آ جانا، یہ غسل ہو گیا ہے. حضرات، یہودی اور عیسائی اور مذہبی تہذیب کے لوگ، ان میں تو اس غسل کا تصور پایا ہی نہیں جاتا، اور ہمارے معاشرے کے بے شمار ایسے نوجوان کہ جن کو تہذیب ملی ہے، طریقہ ملا ہے، تو یہود و نصارہ کا ملا ہے، وہ اس پاکی اور ستھرائی سے غافل ہیں. باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے سے قاصر ہے. باپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتا کہ یہ جوان ہو گیا ہے، اب اس کی ضرورت ہے غسل کرنا، تو میں اس کو سمجھا دوں کہ بیٹا کیسے غسل کیا جاتا ہے. ماں کو یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ بیٹی جوان ہے، تو میں اس کو سمجھا دوں اس کی ضرورت ہے پاک رہنا، تو کن حالتوں میں اس کا پاک رہنا نہایت ضروری ہے اور کس طرح اس نے پاک رہنا ہے. تو میں اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان اللہ لا یستحیی من الحق کے تحت کہ اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں سارے احکام کو بیان کیا ہے.
پیارے رسول نے تفصیل کے ساتھ بالتفصیل اس کے ان تمام مسائل کو بیان کیا ہے، تو میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامودات سنانا چاہتا ہوں۔ غسل کس بات کا نام ہے؟ الغسل، اس کا مطلب ہوتا ہے نہانا، اور جب غسل یغسل لفظ زبر لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دھونا۔ جب زبر لگ جائے تو اس کا مطلب ہے دھونا، اور جب پیش لگ جائے تو اس کا مطلب ہے نہانا۔ اور غسل الاعضاء یعنی اعضاء کو دھونا۔ اور اسی طرح اغتسل بالماء، کس چیز کے ساتھ دھونا؟ اغتسل بالماء، پانی کے ساتھ دھونا۔ سب سے بہترین اگر کوئی کائنات میں طہارت کے لیے چیز ہے، سبب ہے، پاک صاف رہنے کا ذریعہ ہے، تو وہ پاک پانی ہے۔ اغتسل بالماء، غسل الشیء، کسی چیز کو دھونا، اس کی میل کچیل کو دور کرنا۔ اور الغسالہ، کپڑے دھونے والی مشین کو عربی میں الغسالہ کہا جاتا ہے۔ الغسال دھوبی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو کپڑے دھونے والا ہوتا ہے۔ اور المغتسل ایسی جگہ کا نام ہے جہاں غسل کیا جاتا ہے، اور جس چیز سے کیا جاتا ہے اس کو مغتسل لفظ بولتے ہیں۔ تو حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اپنے کونیوں اور بازوؤں کو دھو لو، اور وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو دھو لو۔ چار چیزوں کا بالتفصیل اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے بالترتیب۔ چہرے کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد سر کے مسح کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد پاؤں کا ذکر کیا ہے، اور اس کی ترتیب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جو سابقہ جمعہ میں آپ سن چکے ہیں کہ وضو کس ترتیب کے ساتھ کیا جائے، اور اسی ترتیب سے انسان کو غسل بھی کرنا چاہیے۔ بے ترتیبہ غسل نہیں کرنا چاہیے۔ جو ترتیب کا خیال نہیں رکھتا اس کا غسل نہیں ہے۔ وہ چاہے 5 دفعہ دن میں نہاتا ہو، چاہے وہ 10 دفعہ دن میں نہانے والا ہو، جو ترتیب کا خیال نہیں رکھتا، جو سنت کا خیال نہیں رکھتا، وہ سمندروں میں غوطے لگا لے، وہ نہروں میں غوطے لگا لے، وہ پاک صاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ترتیب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تمہیں چاہیے کہ طہارت کو اختیار کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کو حاجت ہوئی ہے، قضائے حاجت، تو وہ دور چلا گیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا اس نے عورت کو چھو لیا ہے، یا عورت کے ساتھ اس نے مباشرت کر لی ہے، تو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اس کو پاکی کے لیے، صاف ستھرا ہونے کے لیے سبب اس کو پانی نہیں ملتا، تو وہ اپنے آپ کو کس چیز سے پھر پاک کرے گا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس کو چاہیے کہ وہ پاک مٹی لے اور اس کے ساتھ تیمم کر لے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے کو اس طرح مسح کرے، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر اپنے کلائیوں کے اوپر اس طرح مسح کر لے۔ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ رب العزت اس بات کا ارادہ نہیں رکھتے کہ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اس طہارت کے ذریعے آپ کو تنگی میں ڈال لیں۔ اللہ رب العزت تو اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تم کو پاک کر دے، اللہ تم کو صاف کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اس پاکی اور صاف ستھرائی والی نعمت کو تم پہ مکمل کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو اس نعمت سے محروم نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نعمت استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور سمجھ دینے کے بعد وہ سن بلوغت کو جب سے پہنچے ہیں تو وہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ اپنی عبادت قبول کرتا ہے۔ حضرات،
تو سب سے پہلی چیز جس کے ساتھ انسان غسل کرتا ہے وہ پانی ہے۔ تو پانی کیسا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے؟ الجریان الماء علی الاعضاء بالدلق، پانی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ پانی انسان اپنے جسم کے اوپر بہاتا ہے، پھر اس کو ملتا ہے، جسم کو اچھی طرح صاف کرتا ہے، اور یہ جسم کو پانی پاک کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ الفرقان آیت نمبر 48 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں انفال کے اندر وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے تو وہ پانی تمہیں پاک کرنے والا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ رب العزت آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں، یا زمین سے نکلنے والا پانی ہے۔ پانی کی مختلف اقسام ہیں، کبھی کنویں کا پانی ہوتا ہے، کبھی چشمے کا پانی ہوتا ہے، کبھی ٹینکی کا پانی ہوتا ہے، یا کبھی کسی موٹر کا پانی ہوتا ہے، یا آپ کو سمندر کا پانی نظر آئے گا، دریاؤں کا پانی نظر آئے گا، آسمان سے برسنے والا پانی نظر آئے گا، اور آپ کو بیت اللہ میں زمزم کا پانی نظر آئے گا۔ پانی کی مختلف اقسام ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پانی جو ہے الماء طاہرہ، یہ پانی پاک ہوتا ہے، مطہرہ، پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں پانی کب ناپاک ہوتا ہے، پانی کب صاف نہیں ہوتا، پیارے رسول نے اس کا فارمولہ ہمیں دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے۔ پانی 3 حالتوں میں ناپاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ غسل نہ کیا جائے، ایسے پانی کے ساتھ اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بأس بالماء ما لم يتغیر طعم او ریح او لون، ایک پانی وہ ہے جو سفید رنگ کا ہے لیکن کھڑے کھڑے اس کا رنگ چینج ہو چکا ہے، اور دوسرا پانی وہ ہے جس کے ساتھ غسل نہ کیا جائے او ریح، جو بدبودار ہے، سمیل چھوڑ چکا ہے، اس سے پانی کی اس سے سمیل آتی ہے، بدبودار ہے، اور وہ ایسی چیزیں اس میں ملاوٹ ہو چکی ہیں کہ اس میں ایسی سمیل آنے لگ گئی ہے، تو آپ ایسے پانی سے غسل نہ کریں۔ اور تعمن، یا اس کو آپ پینا پسند کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، کڑوا ہے، یا اس طرح وہ بدبودار ہے، بدمزہ ہے، تو آپ ایسے پانی کے ساتھ غسل نہ کریں، اپنے آپ کو پاک نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے اللہ کے رسول پینے کے لیے پانی کم ہے تو ہم سمندروں کا سفر کرتے ہیں تو بماء البحر، سمندر کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والطہور ماء، وہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، والحل میتۃ، سمندر کا مردار جو سمندر میں مر جائے وہ مچھلی کی صورت میں ہے، وہ سمندر میں مرنے والی مچھلی جو اس میں مردار ہے، مچھلی جو مر چکی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سمندر کا پانی پاک ہے، اس کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برتنوں کو بھی غسل دینا چاہیے۔ کب غسل دینا چاہیے، کب دھونا چاہیے؟ جب انائی احدکم اذا ولغ القلب، جب تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یغسلہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، 7 مرتبہ اس کو غسل دینا چاہیے جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہے، اور پہلی دفعہ اس کو مٹی کے ساتھ دھونا چاہیے۔
ہاں پانی کے ساتھ لباس کو بھی دھونا چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کنت اغسل الجنابہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو، جو جنابت والا لباس ہوا کرتا تھا، میں اس کو دھویا کرتی تھی من پانی کے ساتھ، من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاۃ، جب میں اللہ کے رسول کے کپڑے کو پانی کے ساتھ دھو دیتی تھی جو جنابت والا ہوا کرتا، تو پھر اللہ کے رسول جا کر اس لباس کو دوبارہ پہنتے اور اسی میں نماز ادا کر لیا کرتے۔ اور اسی طرح غسل جو ہے مسجد کو دیا جا سکتا ہے۔ جب بندہ کوئی بچہ پیشاب کر دے، بڑا پیشاب کر دے، ایک اعرابی آتا ہے مسجد میں آ کر پیشاب کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ڈول منگوایا ہے جس میں پانی تھا، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پیشاب کے اوپر، اس نجس کے اوپر آپ پانی کو بہا دیں، کیونکہ پانی مسجد کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرات، یہ پانی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ پاکی کے لیے، لباس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، مسجد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، انسان کے جسم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، انسان کے وضو کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پانی کو پاک رکھنے کے لیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، لا یغسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، کہ بندہ محتلم ہوئے، بندہ جو ہے ناپاک ہو اور وہ کھڑا پانی ہے، ایک تالاب میں کھڑا پانی اور اس میں جا کر غوطے لگانے شروع کر دے، نہیں، اس سے الگ پانی لے کر اپنے آپ کو غسل دے، اپنے آپ کو پاک کرے، کھڑے پانی میں غسل نہ کرے، کیونکہ وہ دوسروں کے بھی پاک رہنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے نماز کی صورت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارائیتم لو ان نہرا بباب، کیا خیال ہے تمہارے گھر کے سامنے سے ایک ایسی نہر چلتی ہو اور اس نہر میں بندہ 5 دفعہ غسل کرے، 5 دفعہ اپنے جسم کو دھوئے، هل یبقى من درنه شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول لا یبقى من درنه شیء، اس کے جسم پر کسی قسم کی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو پھر رسول اللہ فرماتے ہیں اسی طرح نماز کی حالت ہے، اسی طرح نماز کی کیفیت ہے، جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے یا نماز کے لیے وضو کرتا ہے یا نماز کے لیے صاف اور ستھرا رہتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں جس طرح جسم سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ حضرات، یہ غسل کا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ہے تمہیں اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ تمہیں چاہیے کہ تم تیمم کرو مٹی کے ساتھ۔ عمران ابن حسین اس حدیث کے راوی ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز لم یصلی، اس نے نماز ادا نہیں کی ہے۔ اس قوم اور قبیلے کے ساتھ جب سلام پھیرا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے نماز ہمارے ساتھ کیوں نہیں ادا کی؟ وہ کہتا ہے اصابتنی جنابہ، میں محتلم ہوں، میں ناپاک ہوں، میں اس لیے نماز ادا نہ کر سکا۔ ولا ماء علی، میرے پاس پانی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تیرے پاس پانی نہیں تھا تو بالصعید، مٹی تو تھی، مٹی دوسرا سبب ہے انسان کو پاک کرنے کا۔ اگر اضطراری حالت ہے، بندے کو پانی نہیں مل رہا، مریض ہے، مرض زیادہ بڑھ جا سکتی ہے اور بندہ مسافر ہے، پانی نہیں مل رہا، تو اس کے پاس پاک مٹی ہے تو اس کے ساتھ وہ تیمم کر کے وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے۔ حضرات، غسل کن حالتوں میں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے غسل واجب ہوتا ہے، الماء من الماء، غسل واجب ہوتا ہے جب انسان کو رطوبت والی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، انسان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، لباس گندا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ ہے، مباشرت کی صورت میں اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ مباشرت کرے یا نہ کرے، ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پر غسل واجب ہو چکا ہے۔ اسی طرح وہ خاتون خانہ جو گھر میں رہنے والی ہے، ایام مخصوصہ میں جو اس کو ایام آتے ہیں یا نفاس کی حالت ہے، بچہ جنم دینے کے بعد 40 دن کے بعد وہ غسل کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت پر غسل واجب ہے، ایسے بندے پر غسل واجب ہے جو اپنے آپ کو محتلم سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو نابالغ سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے،
تو جو زندہ ہوتا ہے زندہ کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ مردہ کو غسل دے، اور اگر وہ غسل دے تو کیسے غسل دے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اغسلناها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک، کہ جو مر چکا ہے، وہ لاش ہے تیرے سامنے پڑی، اس کو 3 دفعہ اس کا جسم دھو، یا 5 دفعہ دھو، یا 7 دفعہ دھو، یا اس سے اگر تجھے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا جسم پاک ہو جائے، وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کو میل کچیل سے پاک کر کے بھیج۔ اور اسی طرح انسان مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان بالغ ہوتا ہے، نابالغ کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، بالغ کے اوپر غسل واجب ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، عقل مند کے اوپر غسل واجب ہے، بے عقل کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ اور اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، مسنون غسل یہ ہے، سنت غسل یہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم جمعہ والے دن مسجد کی طرف آؤ تو غسل کر کے آؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم غسل کر کے آتے ہو، اپنے آپ کو پاک کر کے آتے ہو، اور تیل اور سرما لگا کے آتے ہو، خوشبو لگا کر آتے ہو، پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہو، قرب بدنا، ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرات، ایک جمعہ سے لے کر آئندہ جمعے تک اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے غسل کرنے کا، یہ فائدہ ہے تیری خطاؤں کو مٹانے کا، یہ فائدہ ہے میل کچیل کو دور کرنے کا، یہ فائدہ ہے تیری نظافت کا۔ اللہ رب العزت تجھے فائدہ دیتے ہیں تو طہارت کا فائدہ دیتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ فرمایا کرتے تھے حجامت کرواؤ، بال کٹواؤ تو غسل کیا کرو، ومن غسل المیت، اگر تم میت کو غسل دیا کرو تو اس کے بعد بھی غسل کیا کرو، اور اسی طرح یوم الجمعہ، جمعہ والے دن بھی غسل کیا کرو، من الجنابہ، جنابت کی حالت میں بھی تم غسل کیا کرو۔ قیس بن عاصم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبل الغسل، غسل سے پہلے کن چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے؟ قبل الغسل، سب سے پہلے چیز، غسل سے پہلے انسان وہ غسل کر سکتا ہے جس کے اوپر واجب ہو غسل۔ دوسرا، وہ نیت کرے غسل کی کہ میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا قول نہیں ہے جو بغیر نیت کے کیا جا سکتا ہو۔ اور اسی طرح پانی کا اس کے پاس پاک ہونا نہایت ضروری ہے غسل سے پہلے۔ اسلام، اس کے پاس اسلام کی دولت کا ہونا نہایت ضروری ہے، کافر کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ، غسل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور اسی طرح دعا کرنا کہ جب بندہ غسل خانہ میں چلا جائے، واش روم میں چلا جائے تو اس سے پہلے کیا کرے؟ دعا پڑھا کرے، کیونکہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوا کرتے تھے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو باہر کھڑے ہو کر پاؤں رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنیوں سے، ناپاک شیطانوں سے اور ناپاک جنوں سے، اللہ مجھے تو بچا لے، محفوظ کر لے۔ اور اسی طرح دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں دعا پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا دوسرا کام تمہارا ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کیا کام ہے کہ یہ ہاتھوں کو دھونا لوگ بھول جاتے ہیں، جا کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ میرے رسول کا یہ عمل سن لیجئے، ساری زندگی اس کو پلے میں باندھ لیجئے۔ سو کر اٹھنے والا نابالغ آدمی، نوجوان بندہ اور بوڑھا بندہ جو بھی جوانی کے عالم میں ہے وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناک کو پہلے جھاڑے، اور جھاڑنے سے پہلے کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالے، کیونکہ میرے رسول کا یہ ارشاد ہے، پتہ نہیں تیرے ہاتھ کہاں کہاں رات گزار کے آئے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پانی کو نپاک کر بیٹھے۔ آج تو ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں، ٹوٹیاں موجود ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایسا اس حدیث کی راویہ ہیں کہ میرے رسول کا دوسرا عمل کیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، جب آپ جنابت کا غسل کرتے تو بدأ فغسل یدیہ، تو ابتدا کرتے تو سب سے پہلے دونوں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرتے اور اپنی انگلیوں کا اس طرح خلال کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تک اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ تیسرا کام، ثم صب بیمینہ علی شمالی، اس وقت وہ آلہ پانی کا، وہ برتن پانی کا ہوا کرتا تھا تو اللہ کے رسول اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ چلو بھرتے پانی کا اور اس کو بائیں کے اوپر ڈالتے اور اس کو کتنی بار دھوتے، 2 بار یا 3 بار دھویا کرتے تھے۔ تیسرا کام، ہاتھ دھونے کے بعد پہلا دعا پڑھی، نیت کی اور ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے تیسرا کام کیا کیا ہے، استنجا کرنا، نجاست کو دور کرنا، جو جسم کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، اس کو دھونا۔ وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، انسان کو چاہیے کہ جہاں جہاں نجاست لگی ہے، پلیدگی ہے، اس جگہ کو اچھی طرح دھو دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا عمل ہوا کرتا تھا۔ ہاتھوں کو مٹی پر رگڑنا، جب انسان اپنی شرمگاہ کو، غلاظت کو صاف کر لے تو پھر کیا کرے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، ثم دلک یدہ فی الارض، پھر اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں پہ مٹی لیتے، یا اب الحائط، دیوار مٹی کی ہوتی، اس مٹی کے اوپر اپنے ہاتھوں کو اس طرح رگڑ لیتے اور اس کو پھر اچھی طرح صاف کرتے۔ ہمارے ہاں تو صابن موجود ہے، سب سے بہترین ذریعہ پانی ہے، پانی کے بعد مٹی ہے، اور مٹی ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے جراثیموں کو ختم کرنے والی ہے۔ سارے دنیا کے کائنات کے صابن جمع کر لیے جائیں، پاک مٹی ایک سائڈ پہ رکھ دی جائے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوا کرتا تھا، ہمیں بھی اس عمل پر، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا چاہیے۔ حضرات پھر آگے کیا کیا کرتے اللہ کے رسول؟ 5واں کام، دوبارہ پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتے، شروع سے پہلے دھوئے، پھر اپنی غلاظت صاف کی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فضرب بیدہ الارض فمسحها ثم غسلها، وضو کرنا، جب اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو دیا ہے تو پھر اس طرح وضو کیا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد جیسے کولی کی جاتی ہے، بالغ فی الاستنشاق، انسان غرارہ کرے یہاں تک پانی پہنچائے، اور مضمضہ واستنشق، اپنے ناک میں پانی اس طرح جھڑائے، اوپر چڑھائے کہ یہ کچی جو ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ جیسے بندے نے سمندر میں غوطہ لگایا ہے تو اس کو غوطہ آتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی پانی آ جاتا ہے اور اس کے گلے تک پانی پہنچ جاتا ہے، ایسی حالت بن جائے تو پھر اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرے، اپنے چہرے کو دھوئے، اپنے بازوؤں کو دھوئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں 8واں کام اس کا یہ ہوگا، ثم يدخل اصابہ فی الماء، جب وہ اپنے ہاتھ دھونے کے بعد اپنے سر پہ پانی ڈالے گا تو اس کو یہ چاہیے کہ 3 چلو بنا دے، ایک چلو اپنی دائیں سائڈ پہ، ایک چلو اس کا اپنی بائیں سائڈ پہ، اور ایک چلو پانی کا اپنے درمیان میں ڈال کر اس طرح لگائے جس طرح تیل لگایا جاتا ہے، کیونکہ لکل شعرۃ جنابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر بال ناپاک ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اور ہر بال کی جڑ تلے پانی کو پہنچانا تم پہ فرض ہے، واجب ہے۔ اس کو اس طرح لگاؤ کہ پانی جس طرح تیل لگایا جاتا ہے۔ 9واں کام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا، اپنے بالوں کا اپنی انگلیوں کے ساتھ خلال کیا کرتے تھے۔ خلال کرنا، اپنے بالوں کے اندر اپنی انگلیوں کو اس طرح لگانا یا اپنی داڑھی کے اندر اپنی انگلیوں کو اس طرح ڈالنا، یہ خلال کہلاتا ہے۔ ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو ڈال کر اپنے سارے جسم کے اوپر پانی کو بہا لیتے تھے، سارے جسم کو اس طرح صاف کیا جاتا تھا۔ ثم تفیض علی الماء علی جلد کلی، کہ
کہ جسم کا کوئی حصہ ناخن کے برابر تک بھی خشک نہیں رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کا ایک بال کے برابر یا ایک ناخن کے برابر جسم خشک رہ جاتا ہے اس کا غسل مکمل نہیں ہوتا۔ جس کا جسم خشک رہ جاتا ہے اس کا غسل مکمل نہیں ہوتا۔ جو ترتیب کا خیال نہیں رکھتا اس کا غسل مکمل نہیں ہوتا۔ جو سنت کا خیال نہیں رکھتا اس کا غسل مکمل نہیں ہوتا۔ وہ سمندروں میں نہائے، وہ نہروں میں نہائے یا وہ ٹولوں پر نہائے، اس کا نہانا تو ہے لیکن اس کا غسل نہیں ہے۔ ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، سارے جسم کے اوپر پانی بہا لینے کے بعد پھر اللہ کے رسول دایاں پاؤں دھویا کرتے، پھر بایاں پاؤں دھویا کرتے، اور اس کے بعد آخری کام اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس دعا کو پڑھا کرتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس دعا کو بھی پڑھا کرتے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حضرات یہ وہاں نہیں پڑھی جاتی جہاں غسل کیا جاتا ہے، یہ باہر آ کر پڑھی جاتی۔ کچھ نادان ایسے بھی ہیں وہ غسل کرنے کے درمیان ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہیں۔ ناپاک جگہ پہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ جہاں غسل کیا جا رہا ہو وہاں پیشاب نہیں ہو سکتا، جہاں غسل کیا جا رہا ہو وہاں بات نہیں ہو سکتی، جہاں غسل کیا جا رہا ہو وہاں سطر کو ننگا نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہاں پردے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ آداب غسل ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہر بالغ کو، ہر سمجھدار کو، ہر عاقل کو، ہر مومن کو صحیح معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں اور شرعی معنوں میں غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان